بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مقصد حیات، یعنی پرپس آف لائف۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کے لیے کوئی پرپس اور مقصد سیٹ نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کی زندگی اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ایک اینیمل بھی رات میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور پھر پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم انسان بھی اگر صبح اٹھنے کے بعد صرف پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کرنے میں لگ جائیں تو غور کیجئے کہ ہمارے اور اینیملز میں کیا فرق رہ جائے گا۔ دنیا میں تمام بڑے کام، دنیا کی تمام ترقیاں اور ڈیولپمنٹس دراصل ان لوگوں نے کیا ہے جن کی زندگی کا مقصد تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک پرپس سیٹ کیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین کردار اور رول پلے کیا۔ ایسے لوگوں کے علاوہ جو بقیہ لوگ ہوتے ہیں وہ دراصل ایک معمول کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے علاوہ اس دنیا میں ان کا کوئی کردار اور رول نہیں ہوتا ہے۔ میں نے چند سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی۔ اس کتاب کے پہلے چیپٹر میں ایک بہت ہی اہم ترین میسج تھا۔ وہ میسج آتھر نے ان جملوں میں لکھا تھا کہ میرے فادر نے مجھ سے کہا کہ سن، when you were born you cried and the world rejoiced. Live a life in such a way that when you die the world cries and you rejoice. یعنی اے میرے بیٹے، جب تمہاری پیدائش اس دنیا میں ہوئی اس وقت تم رو رہے تھے اور دنیا خوشیاں منا رہی تھی۔ تم اپنی زندگی کو اس ڈھنگ سے جیو، اس انداز سے جیو کہ جب تمہاری موت ہو تو لوگ تمہاری موت پر غمزدہ ہوں، صدمے میں ہوں، اور تم یہاں سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی اہم ترین بات اور میسج ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس وقت ہماری موت ہوگی تو موت کے بعد ہمیں کس طرح یاد کیا جائے گا۔ کیا دنیا ہمارے لیے روئے گی یا پھر دنیا ہمیں اس نام سے اور اس انداز سے یاد کرے گی کہ اچھا ہوا وہ مر گیا، اچھا ہوا اس پر موت طاری ہو گئی۔ اب یہ انتخاب اور سلیکشن ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا سلیکٹ کرتے ہیں اور کیا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی کہ اس زندگی پر جب موت طاری ہو کہ تب لوگ غمزدہ ہو جائیں، صدمہ میں ہوں، لوگ مرنے والوں کو انتہائی اچھے ناموں سے یاد کریں، اور ان کے گزر جانے کے بعد وہ اپنی زندگی میں خلا اور وائڈ محسوس کریں۔ ایسی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی زندگی میں ایک بڑا مقصد ہو، ایک پرپس ہو۔ زندگی کا مقصد کھانے پینے اور کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو اینیملز بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں
اور کھانے پینے کے سامان کو مہیا کرنے کو ہی ہم اپنا مقصد حیات بنائیں اور اسے ہی مقصد کہیں تو ظاہر ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ نے جس انسان کو اور جس اینیمل کو پیدا کیا ہے اس نے اس کے رزق کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تو جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو رزق تو اللہ بھی مہیا کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح ان کے رزق کا بھی اہتمام ہو جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محض رزق کو مہیا کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد وہ ہوگا جو ہماری باہری زندگی سے اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی جو بیسک اور فنڈامنٹل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اوپر ہو اور اس سے الگ ہو، تو ایسے ہی عمل کو مقصد کہیں گے۔ مزید یہ کہ مقصد کسی ٹیمپرری گول کا نام نہیں ہے۔ مقصد وہ ہے جو آدمی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ ہو، وہ اسی میں جیے اور اسی کے ساتھ مر جائے۔ ایسے ہی گول اور ٹارگٹ کو مقصد کہتے ہیں۔ جب آدمی کے پاس مقصد حیات ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسینشیل چیزوں تک محدود رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو نان ایسینشیل سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائے گا، وہ اپنے آپ کو ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن سے بچائے گا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مقصد نہ ہو تو وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر ٹکراؤ کی سچویشن پیدا کریں گے اور اپنی زندگی کو اسی ٹکراؤ کے ساتھ گزارتے رہیں گے۔ آپ کو ایئرپورٹ پر جانے کا موقع ملا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رن وے پر فلائٹ دوڑتا ہے اور پھر وہ ٹیک آف کر جاتا ہے۔ جب وہ آسمان میں ٹیک آف کرتا ہے تو اس کے سامنے وسیع آسمان ہوتا ہے، واسٹ اسکائی پلین ہوتا ہے، وہ کہیں بھی گزر سکتا ہے، وہ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن جا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے اور بالکل اسٹریٹ ایک ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ اگر انسانوں کی زندگی میں مقصد ہو تو اسی طرح دوڑتے رہیں گے۔ ان کے لیفٹ اور رائٹ بے شمار ڈسٹریکشنز، آبسٹیکلز، رکاوٹیں اور مشکلات ہوں گی، لیکن ان کو وہ اگنور کرتے ہوئے آبسٹیکلز اور رکاوٹوں کے سامنے دریا کا پانی بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے راستے کو کاٹتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا مقصد نہ ہو تو پھر وہ ہر قدم پہ الجھیں گے، ہر قدم پر ٹکراؤ کریں گے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں۔ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فائنل پروفٹ تھے۔ آپ کے ساتھیوں کو عربی میں صحابہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں ہم کمپینینز کہتے ہیں۔ آپ کمپینینز آف دی پروفٹ کی لائف کی اسٹڈی کریں۔ کمپینینز آف دی پروفٹ عرب سے تعلق رکھتے تھے، عرب کے صحرا سے۔ یہ بدو قسم کے لوگ تھے، رات سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے اور زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی حصول معاش اور جھگڑوں کے بعد انتقام کے تسلسل میں گزرتا تھا۔
جب پروفٹ محمد آئے تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو مقصد حیات دیا، ان کو بتایا کہ تمہارا کریشن عبث نہیں ہے، یہ پرپس لیس نہیں ہے، تمہارے کریٹر نے ایک کریشن پلان دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے کریٹر کے کریشن پلان کو جانو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کا لائن آف ایکشن طے کرو۔ کمپینینس آف دی پروفٹ نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہی لوگ جو عرب کے صحرا میں گمنام زندگی گزار رہے تھے تاریخ کے معمار ثابت ہوئے، یعنی ہسٹری میکر ثابت ہوئے۔ انہوں نے دنیا کو ایک نئی تہذیب دیا، انہوں نے ان مقامات پر اور ان پلیسز پر ڈیولپمنٹس کیے جہاں کے لوگ ڈیولپمنٹس کا تصور بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ ایسا اسی لیے ممکن ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد کو طے کیا۔ پروفٹ محمد نے ان کو قرآن دیا، قرآن نے کمپینینس آف دی پروفٹ کے بند ذہن کو کھول دیا، قرآن نے ان کو محدودیت سے یونیورسلٹیز کی طرف پہنچا دیا، ان کو آفاقی سوچ دیا، ان کو سیلفش تھاٹ کے بجائے تمام انسانیت کی ہمدردی دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کمپینین آف پروفٹ ہیرو بن گئے، یہاں تک کہ ایک اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ پروفٹ محمد کے کمپینینز دراصل ہیروؤں کی نرسری تھی، نرسری آف ہیروز۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں وہی دراصل اس دنیا میں ہیرو جیسی زندگی گزار کر جاتے ہیں۔ پروفٹ محمد نے اپنے کمپینینز کو کس طرح مقصد کا سراغ دیا، اور کمپینینز آف دی پروفٹ نے اپنی زندگی میں کس طرح مقصد کو سیٹ کیا اور کس طرح وہ اپنے مقصد ہی کے لیے جیے، ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب پروفٹ محمد کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کے صحابہ تک یعنی کمپینینز تک یہ خبر پہنچی۔ اس وقت ہر صحابی اپنے اپنے کام میں تھے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کے کمپینینز کو اس کی خبر ملی تو جس کمپینین کے گھوڑے کا رخ اور ڈائریکشن جس طرف تھا وہ اسی طرف نکل گئے، کوئی واپس مدینہ نہیں لوٹا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ کی قبر کو نہیں پائیں گے۔ یہ تمام لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے ان چیزوں کو لے کر جن چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، اور پھر پوری دنیا میں خدا کے پیغام کو عام کیا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی زندگی کا مقصد سیٹ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جارج برنارڈ شاہ جب ڈیتھ بیڈ پر تھے یعنی بستر مرگ پر تھے تو لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ what would you do if you could live your life over again؟ تو اس سوال کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا پاؤز کیا، وہ تھوڑا سا ٹھہرے، غور کیا، اور اس کے بعد یہ جواب دیا کہ I would like to be a person I could have been but never was۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی مل جائے تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ انہوں نے اس سوال پر غور کر یہ جواب دیا کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں وہ انسان بننا چاہوں گا جو میں بن سکتا تھا لیکن میں نہیں بن پایا۔ دیکھیے جو ایموشن اور جو فیلنگ جارج برنارڈ شاہ نے ڈیتھ بیڈ پر دیا،
ہم اپنے آپ کو اس فیلنگ اور اس ایموشن سے بچا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے رخ کو بالکل سوچ سمجھ کر اپنائیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو موت کے وقت ہم یہاں حسرت اور مایوسی کے ساتھ نہیں گزریں گے۔ موت کے وقت ہم انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ خدا کی طرف سفر کر جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سیٹ کریں۔ جب زندگی میں مقصد ہوتا ہے تو زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ زندگی خلفشار اور کیوس سے بچی رہتی ہے۔ ایسے آدمی کے پاس ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس مقصد حیات نہ ہو، ان کو دنیا کی تمام دولت دے دی جائے، تمام پراپرٹیز دے دی جائے، وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائیں جو ایک انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے باوجود ان کی زندگی میں پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہوگا۔ تو مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی زندگی جو تمام انسانیت کے لیے یوزفل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو سیٹ کرے۔ دیکھیے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے لارڈ رابرٹ کلائیو کا نام سنا ہوگا۔ لارڈ رابرٹ کلائیو ایک انگریز تھا جن لوگوں کی بریوری، بہادری اور کریج نے برٹش امپائر کو یہ موقع دیا کہ وہ ہندوستان کو اپنی کالونی بنا سکیں۔ ان میں لارڈ رابرٹ کلائیو کا نام ٹاپ پر ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لارڈ رابرٹ کلائیو 18 سال کی عمر میں مدراس پہنچے۔ اس وقت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک تھے۔ ان کو جو سیلری دی جاتی تھی وہ ان کی ضروری اخراجات سے کم تھی، لہٰذا وہ مسلسل ڈیٹ اور قرض میں دبے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر جھنجھلاہٹ، یعنی پیسے کی تنگی کی وجہ سے ان کے اندر جھنجھلاہٹ، اریٹیشن کا مزاج پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے فرینڈز اور آفیسرز کے ساتھ جھنجھلاہٹ میں جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ یہ جھنجھلاہٹ اتنا زیادہ بڑھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سوسائڈ کر لیں گے۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس فیصلے کے تحت انہوں نے ریوالور اٹھایا اور اس کو اپنے سر پر رکھ کر اس کے ٹریگر کو پش کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ گولیوں سے بھرا بندوق ٹریگر کو کے پش کرنے کے باوجود فائر نہیں ہوا۔ اس انسیڈنٹ پر رابرٹ کلائیو بہت زیادہ حیران ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ چیخ پڑا کہ خدا نے تم کو محفوظ کیا ہے تاکہ تم کوئی بڑا کام کرو۔ اس کے بعد اس نے کلرک کی نوکری چھوڑ کر انگریزی فوج میں بھرتی لے لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ برٹش امپائر اور فرانسیسی یہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ انڈیا میں ان کے قدم مضبوط ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان وار چھڑ گیا۔ جب یہ وار چھڑا تو لارڈ رابرٹ کلائیو انگریز فوج میں تھے۔ انہوں نے خوب بہادری کے ساتھ لڑا اور فرانسیسی فوج کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ترقیاں حاصل کی اور فوج میں کمانڈر ان چیف کا عہدہ اور پوسٹ حاصل کر لیا۔ غور کیجئے کہ یہ وہی لارڈ رابرٹ کلائیو ہے
جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، لیکن خدا نے ان کو محفوظ کیا تاکہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ یہ وہی رابرٹ کلائیو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کل کر لیا، لیکن ترقی کر کر تاریخ میں اپنا نام برٹش امپائر میں ٹاپ پر لکھوا دیا۔ آپ غور کیجئے تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس طرح کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے جبکہ ہم کسی بڑے خطرے میں پڑتے ہیں اور پھر اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سیکنڈ تھاٹ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آخر خدا نے ہمیں یہ کیوں موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک مخصوص مدت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اس مخصوص مدت میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ جب تک انسان اس مخصوص مدت کو نہ گزار لے، ملی ہوئی مدت کو نہ گزار لے، اور جو اس کو ذمہ داری خدا نے دی ہے وہ ادا نہ کر لے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی ہے۔ اب آدمی کے اوپر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پرپسفل بنا کر گزارے یا پھر وہ اسی طرح یہاں سے گزر کر چلا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے یہ لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد کو متعین کریں، ہم اپنے مقصد حیات کو سیٹ کریں۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ there is no alternative and substitute for the purpose of life۔ پرپس آف لائف اور مقصد حیات کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ اگر زندگی کو پرسکون اور سیٹسفائیڈ انداز میں گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے مقصد کو دریافت کیجیے۔ مقصد وہی ہے جو آپ کے ساتھ پوری زندگی ساتھ ہو اور آخری سانس تک وہ آپ کے ساتھ رہے۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں کی جانے والی ایکٹیویٹیز جو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اینیمل بھی اسٹرگل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ مقصد وہ ہے جو ہماری ضرورتوں سے اوپر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق دے۔